السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ویڈیو دیکھے ہیں۔ مسلمان کے امتحان حلال اور حرام کمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ حرام تو کافر ہی کمائے گا، حرام تو کافر ہی کمائے گا، مسلمان حرام نہیں کما سکتا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، مسلمان کا امتحان حلال حرام کے درمیان نہیں ہے، مسلمان کا امتحان حلال حرام کے درمیان نہیں ہے، مسلمان کا امتحان سبب اور عمل کے درمیان میں ہے۔ دیکھو میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، مسلمان کے امتحان سبب اور عمل کے درمیان میں ہے، حرام حلال کے درمیان میں نہیں ہے۔ مسلمان یوں فخر کرے کہ میں حلال کما رہا، کہ ہاں مسلمان یہ حلال کمائے گا تو کون کمائے گا؟ حرام تو کافر ہی کمائے گا نا، حرام تو کافر ہی کمائے گا۔ اس لیے کہ جس طرح جانور کو کوئی چیز کسی چیز کے کھانے میں کوئی اپنے پرائی کی تمیز نہیں، اس طرح اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے بھی کوئی قید نہیں، جہاں سے چاہیں کھائیں، جس طرح چاہیں کھائیں، بلکہ اللہ نے ان کے کھانے کی مثال جانوروں کے کھانے سے دی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے امتحان اس میں نہیں کہ یہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا، مسلمان کے امتحان اس میں ہے، مسلمان کے امتحان اس میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے عمل کے مقابلے میں سبب لائیں گے اور اسباب بھی حلال لائیں گے۔ سنو، اسباب بھی حلال لائیں گے۔ مسلمان کے عمل کا امتحان حلال اسباب کے مقابلے میں ہے، مسلمان کا امتحان حلال اسباب کے مقابلے میں ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ تو تصور ہی نہیں کہ مسلمان حرام کمائے، مسلمان کا جو امتحان ہے وہ امتحان حلال اسباب میں ہے، وہ امتحان حلال اسباب میں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حلال طریقے سے کما رہا ہے، بغیر سود کے، بغیر غبن کے، بغیر جھوٹ کے۔ صبح سے شام ہو گئی کوئی گاہک نہ آیا، صبح سے شام ہو گئی کوئی گاہک نہ آیا، ادھر مغرب کی اذان ہوئی، ادھر اللہ نے ایک کے دل میں ڈال دیا، ادھر اللہ نے ایک کے دل میں ڈال دیا کہ جاؤ فلاں کی دکان پر اور جا کے اتنا مال لے لے۔ یہ اس گاہک کا آنا بطور اللہ تعالی اس کے ذریعے رزق دینا نہیں چاہتے، اللہ اس کے ذریعے رزق دینا نہیں چاہتے، اللہ اس کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ اس گاہک کو مقدم کرتا ہے یا عمل کو مقدم کرتا ہے۔ اگر یہ عمل کو مقدم کرے تو ہم ایسی جگہ سے رزق دیں جہاں اس کا دھیان خیال نہ پہنچے، اور اگر یہ اس وقت عمل کو ضائع کر کے اس گاہک کو یہ سمجھ کر اختیار کر لے کہ اللہ ہی نے تو بھیجا ہے، ہائے ہائے کیا کریں۔ لوگ جو ہیں وہ مادی اسباب کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اسلام اور اس کے احکام کو اس کے مقابلے میں نعمت نہیں سمجھتے، حالانکہ اصل نعمت اسلام ہے، اصل نعمت اسلام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اسباب دیتے ہیں عمل کے امتحان کے لیے، مومن کا امتحان حلال حرام میں نہیں ہے، مومن کا امتحان حلال اور حرام کے درمیان نہیں ہے، مومن کا امتحان حلال اور اعمال کے درمیان میں ہے۔ ہماری بات توجہ سننی ہوگی بہت۔ مومن کا امتحان کس میں ہے؟ حلال اور، جی ہاں، حلال اسباب ایک طرف اور اعمال۔ مسلمان کا امتحان حلال اسباب اور اعمال کے درمیان میں ہے، کافر کے لیے تو امتحان ہی نہیں ہے، کافر کے لیے تو امتحان ہی نہیں ہے، لیکن مسلمان کا امتحان وہ حلال اسباب اور اعمال کے درمیان میں ہے، حلال اسباب اور اعمال کے درمیان میں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جیسے ہی اذان مغرب کی ہوئی ادھر سے اللہ تعالیٰ گاہک کو لے آئے، حلال تجارت، کتنا مال چاہیے؟ اس نے کہا نہیں جی اذان ہو گئی ہے، اب تو نماز کے لیے چلیے، اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے چلیے۔
یہ گاہک یہ کہے گا کہ مجھے تو نماز پڑھنی نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں۔ آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ تو مسلمان نہیں ہے، اسی سے نماز پڑھنی نہیں ہے، اگر میں اس کی حاجت پوری نہ کروں تو یہ تو اسلامی معاملات سے بدزن ہو جائے گا۔ حالانکہ میں آپ سے کیا بتاؤں، غیروں میں اسلام کی عظمت مسلمان کے فرائض کو مقدم کرنے کی وجہ سے تھی۔ جتنا مسلمان عوامی کو پورا کرے گا اتنا غیروں کے دلوں میں اسلام کا رعب پیدا ہوگا۔ اگر مسلمان اپنی خواہش کو بھی قربان کرے حکم کے لیے، اگر مسلمان اپنی خواہش کو بھی قربان کرے حکم کے لیے، تو غیروں کے دل میں اسلام کی وقعت اور رعب بیٹھ جاتا ہے۔ جب اکرمہ بن ابی جہل ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب نے اس میں جو باتیں فرمائی اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ہم سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ آپ کے پاس حضرت جی مولانا سعد صاحب کے ایسے ہی بیان آئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔